ماہر قانون ذوالفقار بھٹا صاحب نے میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے وقت دیا. واٹس یور اوپننگ ریمارکس آن دس؟ نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. دیکھیں, ایسا ہے کہ یہ جس طریقے سے کیسز میں بریت آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس ایک نیا گراؤنڈ بن گیا ہے. ان تمام کیسز کا جہاں سے سپریم کورٹ میں یا جہاں سے بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اندر بھی جو آبزرویشن دی منصور علی شاہ صاحب نے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, کہ بھائی ریویو صرف ایک دفعہ ہو سکتا ہے اور وہ نہیں. لیکن آن دا کنٹری میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بالکل ریویو کا جو پروویژن ہے وہ ایک دفعہ کا ہے, لیکن ججز نے اپنے ہی پینشن کیس کے اندر جو ہے کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا تھا, جبکہ اس میں بھی تو یہ چیز ہے کہ جو ججز پینشن کیس ہے اس کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسا مواد آ جائے کہ جس میں وہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی فیصلہ ڈیفیکٹو تھا تو اس کو وہ ریکنسیڈر کر سکتے ہیں اور تمام معاملات کو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر اس کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن جو تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیس کے اوپر ان میں بھی اب ریویو پیٹیشن ان لائٹ آف وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جج پینشن کیس تھا اس کی روشنی میں پیٹیشن فائل کی جا سکتی ہے, کہ کیونکہ تمام یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو کیسز تھے وہ ایسے مواد کے اوپر تھے یا ایسی بیسس تھی جس کی کہ جن میں کوئی میٹیریل نہیں تھا, پلس تھوڑا سا میرافائل بھی آ سکتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قانون میں سیکشن غالباً 219 اور 220 ہے, جس کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ پاکستان پینل کوڈ میں ہے کہ اگر کسی اسٹیج کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قانون نافذ کرنے والے کسی ایسے ادارے کے کسی شخص نے جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی شخص کو کنفائن کر سکے, ایون ججز تک کے متعلق بھی جو ہے اس کے 219 اور 220 پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی وقت کی جانے والی قانونی کارروائی بدنیتی کے اوپر مبنی تھی. اچھا ذوالفقار صاحب, ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر کیجیے گا, اس سے پہلے بیرسٹر عادل کولو صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت وہ برقرار ہے. دیکھیں, آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ برقرار ہوگی, لیکن جو سچویشن اس وقت کریٹ ہو گئی ہے اس کے اندر ججز پینشن کیس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دوبارہ موو کر سکتے ہیں کہ جناب کیونکہ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف جو پروسیڈنگز تھیں وہ اس طرح کی تھیں, بغیر کسی گراؤنڈ کی تھیں, لہٰذا یہ ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تا حیات نااہلی کا کوئی قانون پاکستان میں موجود نہیں ہے اور کوئی سپریم کورٹ کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ صرف اس حد تک آگے جا سکتی ہے کہ قانون کو وہ امپلیمنٹ کرے اور قانون کو اس کو ڈیفائن کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون بنا دے. پاکستان میں کسی اگر آپ دیکھیں پریمبل اٹھا کے دیکھیں آئین پاکستان کا, تو اس میں ایک بات پہ خاص توجہ دی گئی ہے کہ جو بھی چیز ہوگی اسلامک اس کی روشنی میں ہوگی, اور اسلام میں حدود آرڈیننس کی حد تک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جب آپ عمل کروائیں سزا کے اوپر تو آپ کو ترس نہیں آنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو کنسیپٹ ہے کنویکشن کا, اس میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ گریوٹی آف دی آفینس دیکھ کے اس کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے چھوٹا سا جرم کیا تو اس کو سزا دی جائے. تو جب پاکستان کے جو باقی قوانین بھی ہیں, ایون آپ اگر دیکھیں کہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی ڈسکوالیفیکیشن تاحیات نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ ڈسکوالیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے. بہت شکریہ, ماہر قانون ذوالفقار بھٹا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر سے